اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو وعدے اور عہد کے سلسلے میں ہے۔ وعدہ اور عہد کبھی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ وعدہ اور عہد خواہ بندوں کے ساتھ ہو یا خدا کے ساتھ ہو، دونوں کا نبھانا ضروری اور لازم ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہو رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ اپنے پروردگار کے ساتھ کیا تھا اسے سچ اور صادق کر دکھایا اپنے عمل میں اور اپنے اقوال میں۔ تو وعدہ خواہ بندوں کے ساتھ ہو خواہ خدا کے ساتھ ہو، دونوں کا نبھانا واجب اور ضروری ہے۔ اور اللہ مدح کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے ان بندوں کی جو اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ ان مومنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے جو اپنے وعدے کے پائے بند ہیں۔ غور کیجئے، جب عام مومنین وعدے کے اتنے پابند ہوتے ہیں تو جو امیر المومنین ہوگا وہ اپنے وعدوں کا کتنا پکا ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اور اسلام کی نصرت کا وعدہ کیا اور کہا، انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس امر الہی پر میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ علی نے ذوالعشیرہ میں رسول سے وعدہ کیا اور علی نے اس وعدے کو جان اور مال کی قربانی دے کر نبھایا۔ شب ہجرت اسی وعدے کو نبھانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام 40 برہنہ تلواروں کی چھاؤں میں سوئے۔ اور یہی نہیں، بعد ہجرت بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں علی نے جان کی بازی لگا کر اپنے وعدے کو نبھایا۔ علی وقت آخر پیغمبر تک اپنے وعدے کے پائبند رہے۔ اسی لیے جب مقام غدیر میں حجاج کا قافلہ پہنچتا ہے تو رسول اسلام پر حضرت جبریل خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جو امر آپ پہ پہلے نازل ہو چکا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے پہنچا دیجئے، لوگوں تک اس میسج کو منتقل کر دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ اگر آپ نے خلافت علی اور ولایت علی کا اعلان اس غدیر خم میں نہیں کیا تو گویا کار رسالت کو انجام دیا ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اسلام نے علی کا ہاتھ پکڑا اور 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کہا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے مسلمانوں، میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ یعنی جس طریقے سے حضرت علی نے وعدہ وفائی کی، رسول کی زندگی کے آخری لمحات تک علی وعدے کے پائبند رہے، تو اسی طریقے سے رسول نے بھی جو علی سے ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا، انتا خلیفتی انتا وصیّی، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے وصی ہو، اس وعدے کو رسول اسلام نے غدیر خم میں نبھایا۔ چونکہ صرف امام ہی وہ ہوتا ہے جو امت کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ خود بھوکا رہتا ہے مگر امتی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، خود پیاسا رہتا ہے مگر امتی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، خود
خواہ دنیاوی مشکلات میں گرفتار ہو لیکن امت کو مشکلات میں گرفتار نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ روایت ہے موسیٰ ابن عیسیٰ انصاری سے، وہ بیان کرتے ہیں نماز عصر کے بعد ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دوسرے محلے سے شخص آتا ہے اور حضرت علی سے کہتا ہے یا علی میری مشکل کشائی کیجیے۔ مولا نے کہا تیری مشکل کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی میرے بغل میں ایک شخص کا مکان ہے، اس میں ایک خرمے کا درخت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو کچھ خرمے میرے گھر میں گر جاتے ہیں، یا پرندے جب خرموں پہ منقار مارتے ہیں تو کچھ خرمے میرے گھر میں آ گرتے ہیں، جس کو میرے بچے بغیر پوچھے ہوئے اس پڑوسی سے کھا لیتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مولا ان خرموں کو میرے بچوں کے لیے حلال کرا دیجئے۔ مولا اس شخص کے ساتھ اس کے محلے میں پہنچتے ہیں، اس شخص کے گھر کا دق الباب کرتے ہیں جس کے گھر میں درخت خرما تھا۔ وہ شخص باہر آتا ہے، جب مولا کو دیکھتا ہے تو مولا کا بڑا احترام کرتا ہے۔ پھر وہ مولا سے پوچھتا ہے یا علی آپ کیوں تشریف لائے؟ مولا نے مقصد بتایا کہ بھائی ایسا ہے تیرے گھر میں جو درخت خرما ہے اس کی شاخیں کچھ اس آدمی کے گھر میں لٹک رہی ہیں، کبھی ہوا چلتی ہے تو کچھ خرمے اس کے گھر میں گر جاتے ہیں، یا پرندے جب منقار مارتے ہیں تو کچھ خرمے گھر میں گر جاتے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں تو ان خرموں کو حلال کر دے۔ اتنا سننا تھا، اس شخص نے کہا یا علی میں تو ان خرموں کو حلال نہیں کر سکتا۔ پھر مولا نے تکرار کیا ہے اس کے بچے جان بوجھ کے توڑتے نہیں ہیں بلکہ یہ خرمے خود سے گر جاتے ہیں، کبھی ہواؤں کی وجہ سے، کبھی پرندوں کی وجہ سے۔ اس نے کہا یا علی کچھ بھی ہو میں ان خرموں کو حلال نہیں کروں گا۔ پھر مولا نے کہا اگر تو ان خرموں کو حلال کر دے تو میں پیغمبر کی طرف سے ضمانت لے رہا ہوں کہ ان خرموں کے عوض میں تجھے جنت میں ایک باغ دلواؤں گا۔ اس نے کہا یا علی یہ نہیں ہو سکتا، جو کچھ دینا ہے آپ دنیا میں دیجئے، دنیاوی معاملہ کیجئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو مولا نے کہا کیا تو اپنے اس درخت خرما اور اپنے گھر کے عوض میں میرا فلاں باغ لے گا، یعنی میرے فلاں باغ کے عوض میں اپنے گھر کو اور درخت خرما کو بیچے گا؟ اس نے کہا یا علی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کہاں ایک درخت خرما اور چھوٹا سا گھر، کہاں آپ کا اتنا بڑا جو ہے باغ، اس کے عوض میں آپ اس کو خریدیے گا؟ مولا نے کہا ہاں میں خریدوں گا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ مولا نے آسمان کا رخ کیا، کہا پالنے والے میں موسیٰ ابن عیسیٰ انصاری کو اس معاملے پہ گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا فلاں باغ اس کے گھر اور درخت خرما کے عوض میں بیچ دیا۔ پھر مولا اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا جاؤ درخت خرما بھی تمہارا ہے، گھر بھی تمہارا ہے۔ آج بعض لوگ تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی حلال پر نگاہ کرے اور کامیاب ہو جائے؟ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں یہ حلال پر نگاہ کی برکت تھی کہ اس شخص کو درخت خرما بھی مل گیا، پڑوسی کا مکان بھی مل گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔